أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، نہایت مستحکم ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے خبردار کرے اور مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ماکثین فیہ ابدا۔ آیت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا الحمد، ساری حمد جو ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اللہ کی ملکوتیت کا ذکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وعالمین کا مالک ہے اس اللہ کے لیے حمد۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خالق کے لیے حمد۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اس میں بھی یہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خالق کے لیے حمد۔ اس جگہ پر فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جہاں عالمین کا رب فرماتا ہے، جہاں عالمین کا خالق فرماتا ہے الحمد کے بعد، وہاں الحمد کے بعد فرمایا اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کا نازل فرمانا ایک کائنات کی تخلیق کے برابر ہے۔ اس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ کتاب، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی حمد کسی سے ہو سکتی ہے وہ سب، ہم نے ثنائے کامل ترجمہ کیا ہے۔ ثنائے کامل یعنی مکمل ثنا، جس میں تمام تعریفیں شامل ہو جائیں، کوئی نقص نہ ہو، وہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ حمد و ثنا جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے کتاب نازل فرمائی۔ کتاب کا نازل فرمانا ایک کائنات کے برابر اہمیت کی حامل ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کے نظام میں اصلاً کوئی عوج نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ نظام کائنات جو ہے وہ ایک کامل نظام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ ہے فرجع البصر ہے قرآن مجید میں، پھر مطالعہ کرو، پھر دیکھو هل تری من فطور، کیا نظام کائنات میں ہے کوئی کہیں خامی؟ کوئی خامی نہیں ہے، کتاب کائنات میں بھی کوئی خامی نہیں ہے، اور اس کتاب تشریع میں بھی، کتاب ہدایت میں بھی کوئی خامی نہیں ہے، عوج نہیں ہے۔
جس طرح کائنات میں کوئی خامی نہیں ہے، نظام جو ہے وہ کامل ترین نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت، اور اس فطرت کے مطابق جو شریعت دی گئی ہے اس کتاب کے ذریعے، اس میں بھی کوئی کمی، کوئی خامی، کجی نہیں۔ قیمہ، یہ کتاب قیم ہے، استوار ہے، محکم ہے، مضبوط ہے، جس کا قانون جو ہے وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کتاب نے جو ہدایت کا دستور ہے، دستور حیات زندگی کا جو دستور دیا ہے، وہ دستور انسانی فطری تقاضوں کے عین مطابق قیم، استوار، مضبوط، محکم ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں اس کے لیے، اس طریقے کے اوپر کہ وہ طریقہ اقوم ہے، یہدی للتی ہی اقوم، اور خود کتاب بھی قیم ہے، اور جس راستے کی ہدایت دیتا ہے قرآن، وہ راستہ میں بھی کوئی کجی مجی نہیں ہے، وہ بھی اقوم ہے۔ اس کتاب کے اندر موجود جو دستور حیات ہے، اس میں نظام فطرت کے تمام تقاضوں کے مطابق ہے، تمام زمانوں کے لیے یہ قابل عمل ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس آیت کے ذیل میں جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد اللہ کا رسول اور خاتم نبیین ہے، اس کے بعد کبھی کسی نبی نے نہیں آنا، اس کے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا، وہاں اس آیت کے ذیل میں ہم نے بہت بحث کی ہے کہ نبوت ختم ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی دستور نہیں آئے گا، اور یہی دستور، یہی نظام، یہی قانون قیامت تک کے لیے ہے۔ اس پر ایک سوال آتا ہے کہ آپ کا قانون ثابت ہے اور زمانہ متغیر ہے، آنے والے قیامت تک کے زمانوں میں کتنے تغیر، کیسے حالات بدل جائیں گے، ان بدلتے حالات کے لیے آپ کا نہ بدلنے والا قانون جو ہے وہ کیسے اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال بہت لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس کا کافی و شافی تسلی بخش جواب ہم نے دیا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ یہ دین کتاب قیم ہے، اس میں یہ مضبوط ہے کہ اس میں کسی قسم کا سقم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے کوئی سقم نہیں ہے۔ آنے والے جو بدلتے ہوئے زمانے ہیں ان میں بھی، جی ہاں، ان میں بھی۔ وہاں ہم نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر تو وہ ہے، کچھ باتیں ہیں جو لا یتغیر ہیں۔ قدیم انسان، آج کا انسان، آنے والے انسان، تمام انسانوں میں یہ باتیں بدلتی نہیں ہیں، لا یتغیر باتیں ہیں انسان کے اندر۔ وہ گن کے دیا ہے، 30-40 باتیں گن کے دی ہیں، یہ لا یتغیر ہے۔ اپنی ذات سے محبت، تولید نسل اور بقا، مال سے محبت، اور دوست دشمن کی پہچان وغیرہ، یہ بہت ساری باتیں ہیں، یہ انسان کے اندر ثابت ہے۔ قدیم انسان بھی مال سے محبت رکھتا تھا، اور آج کا انسان بھی مال سے محبت رکھتا ہے، آئندہ والے انسان بھی مال سے محبت رکھتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے، اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے، اس قسم کی 40 باتیں ہیں جو لا یتغیر ہے۔ اور اسلامی قانون میں بھی 20 باتیں ایسی بتائی ہیں جو یتغیر ہے، یہ قابل تغییر ہے، حالت اضطرار میں، حالت جبر میں، اور ضرر کی حالت میں قانون بدلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے قانون میں کوئی لچک نہیں ہے، ہمیشہ ثابت ہے، ہر حالت کے لیے، ہر صورت کے لیے ایک ہی قانون ہے اور کوئی نہیں بدلتا، نہیں، بہت بدلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو وہ ہے
لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک مثال، کہ اسلام نے ملکیت کا حق دیا ہے۔ انسان اپنی کمائی سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کا مالک بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک زمین جو ہے وہ آباد کر دی، بنجر زمین، اور من احیا ارضا فہی لہ، وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے، ملکیت کا حق دے دیا جی۔ یہ ملکیت کا حق جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ لا یتغیر نہیں ہے۔ یہ ملکیت کا حق آپ کو حاصل ہے، آپ اپنی زمین کے اوپر درخت لگا سکتے ہیں، حق ہے آپ کا مال ہے، آپ کی زمین پر درخت لگا سکتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اگر یہ درخت کسی اور کے زمین کے لیے سایہ کرتا ہے اور اس کو ضرر پہنچتا ہے تو آپ سے ملکیت کا حق چھین جاتا ہے، آپ مالک نہیں بنتے جہاں دوسروں کو ضرر حاصل ہے۔ یہ دیکھو یہاں کیا ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ کسی اور کو ضرر پہنچے، کسی اور کو ضرر پہنچتا ہے قانون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ کو ملکیت کا حق دے دیا ہے، آپ کی ملکیت سے فلاں کو ضرر پہنچتا ہے، آپ سے ملکیت کا حق چھن جاتا ہے۔ یہ ہے متحرک قانون ہے اسلام کا، ٹھیک ہے جی۔ وہ دین قیم، دین قیم ہے۔ یہاں کتاب کے لیے بھی کتاب قیم کہا ہے، اصلاً کسی زمانے کے لیے اس میں کوئی ایسا سقم نہیں ہے کہ جو ناقابل عمل ہو، قیم ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے اس عذاب سے لوگوں کی تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والے مومنین کو بشارت دینے کے لیے، مومن بھی ہو اور اس کے پاس صالحات بھی ہو، عمل صالح بھی ہو۔ عمل صالح نہیں ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان کے اوپر دلیل عمل صالح ہے، اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو وہ بے اثر ایمان نہیں ہے، اس کے کوئی زندگی کے اوپر، کردار کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں ہے۔ یعملون الصالحات وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومن الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے بہتر اجر ہے۔ یہ بشارت دینے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اس اجر میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ماکثین مکث ٹھہرنے کو کہتے ہیں، قیام کو کہتے ہیں، رہائش کو کہتے ہیں۔ یہ وہ رہائش رکھیں گے فیہ، اس اجر میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ بتاتا ہوں میں ہمیشہ آپ کو کہ ہم جب اس دنیا میں ہم نے جب قدم رکھا ہے تو بس آ گئے، ہم پھر جائیں گے کہیں بھی نہیں۔ ایک مرتبہ آ گیا، ٹھیک ہے، کہیں نہیں جاتے۔ انتقالات ہیں، منتقل ہوتے ہیں، منعدم نہیں ہوتے، نابود نہیں ہوتے۔ مولا علی کا فرمان ہے نا، خلقتم للبقاء لا للفناء، تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا اور نابود ہونے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، ابد الآباد رہنا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جی، کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ جب عرصہ وجود میں ایک مرتبہ قدم رکھ دیا پھر جانا نہیں، کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ البتہ کچھ لوگ جنت جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، کچھ لوگ جہنم جائیں گے، وہاں کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے، کچھ لوگ کچھ دیر کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے، جنت جائیں گے، پھر ہمیشہ رہیں گے۔ بات ہمیشہ کی ہے، جہاں بھی رہے، جنت میں رہے یا جہنم میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ
مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس زندگی کے عوض میں ادھر ختم نہ ہونے والی زندگی ملنا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی یہاں کی زندگی میں، اس کے عوض میں ایک لامحدود ابدی زندگی ملنا ہے، لہٰذا مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ بہت آپ سے بات کی ہے اس سلسلے میں، غیر مومن کی زندگی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ کیڑا ہے، لا یعنی قسم کا بے قیمت کیڑا ہے، کھاتا پیتا ہے، مصیبتیں سہ سہ کر کے وہ مر جاتا ہے، نیست و نابود ہوتا ہے ان کی نظر میں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے نیست ہوتا ہے، نابود ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن مومن کا نظریہ یہ ہے مٹتا نہیں ہے، وہ ان کا نظر غلط ہے، لیکن ان کے نظر میں ایک لا یعنی قسم کا کیڑا ہے، عبث، مصیبتیں سہ سہ کے مر جاتا ہے، نابود ہوتا ہے۔ عقیدہ ہے مادی انسان کا، الہی انسان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے کہیں نہیں جانا، ہمیشہ رہنا ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہاں سے سامان لے کر کے جانا بنانا ہے، اس لیے کہ یہ کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کے لیے ہے نا، مولا علی نے فرمایا نہج البلاغہ میں متجر اولیائہ، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی تجارت گاہ ہے، متجر جائے تجارت ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے یہ دنیا سپر مارکیٹ ہے، خوب کماتے ہیں جی، خوب کماتے ہیں اور اپنی آخرت جو ہے وہ سنوارتے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہیں تنبیہ کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، یہ اس بات کا علم نہ انہیں ہے نہ ان کے باپ دادا کو، یہ بڑی جسارت کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ تو محض جھوٹ بولتے ہیں۔ خاص کر انذار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ولد اولاد بنا دیا ہے۔ ولد بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ولد کی جمع کیا ہے؟ اولاد ہے، اور اولاد جو ہے وہ بیٹا بیٹی دونوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا فرزند بنایا ہے، فرزند بیٹا بنایا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں کو ولد کہتے ہیں۔ ان کی تنبیہ کے لیے، خاص کر ان کی تنبیہ کے لیے جو اللہ کو اللہ کے لیے کسی بیٹے اور اولاد کے قائل ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں اللہ کے اولاد ہے، ان کا کوئی علم تو ہے نہیں۔ یہ کہنے والے کون لوگ ہیں؟ مشرکین ہیں۔ مشرکین رسالت کے قائل نہیں ہیں، مشرکین کو خود اللہ سے تو رابطہ نہیں براہ راست، رسالت کے بھی قائل نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آئے، نہیں کہتے ہیں اللہ کی طرف کوئی نہیں آتا جی، پھر کیسے پتہ چلا اللہ کی اولاد ہے؟ کس نے کہا؟ نبی تو آتا نہیں ہے، تم نبوت کے قائل نہیں، رسالت کے قائل نہیں ہے، خود تمہارا اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ نہیں، واسطہ نہیں ہے، کس نے کہا اللہ کی اولاد ہے؟ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، وہ کسی علم کی کسی ذریعے کے خود قائل نہیں ہیں یہ، اور پھر باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم تھا، نہ کوئی کسی ذریعہ یہ علم کو یہ لوگ مانتے ہی نہیں، اور علم بھی نہیں ہے، کہاں سے پتہ چلا اللہ کی اولاد ہے؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑا جملہ ہے جو ان لوگوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، کہ اللہ کے لیے اولاد ہونے والی بات اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد
اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اولاد کہتے ہیں اس کو جو باپ سے اس جز کو کہتے ہیں، وہ اولاد جز ہوتی ہے باپ کی، باپ کی جز جو ہے وہ اس سے منفصل ہوتا ہے اور پھر بڑا ہو جاتا ہے، وہ اولاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی جز ہے، اللہ کی جز ہے تو اللہ مرکب ہے، اللہ مرکب ہے، جسم ہے، اللہ جسم ہے، اللہ مکان کے محتاج ہے، جسم جو ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو علانیہ دکھا دو۔ دکھا دو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس حادثہ بصر میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس حادثہ بصر میں آنے کے قابل کا تصور کر لے، شان الہی میں گستاخی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نظر آنے میں سمت چاہیے، اس سمت۔ اچھا جی، بہت دور نہ ہو پھر بھی نظر نہیں آتا، بہت نزدیک نہ ہو پھر بھی نظر نہیں آتا۔ آپ اپنے ہتھیلی کو آنکھ پر رکھے نظر نہیں آئے گا ہتھیلی جو بہت نزدیک ہے، ایک فاصلے پر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ۔ پھر رنگ نہ ہو تو نظر نہیں آتا، رنگ ہونا چاہیے، جسم ہو تو نظر، جسم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نظر آنا، اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی شکل و صورت میں نظر آنا شان الہی میں گستاخی ہے۔ دیگر مکاتب میں ہے نظریہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اور پھر اس کی پنڈلی کی زیارت ہو جائے گی قیامت کے دن۔ کہتے ہیں کہ قیامت میں انسان کا وہ ہوتا ہے روحانیت شفاف، اس لیے اللہ تعالیٰ نظر آ سکتے ہیں، دنیا میں نظر نہیں آ سکتے۔ ہم نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ قیامت کا انسان اس قدر روحانیت اس میں آتی ہے، رسالت مآب کی دنیا میں روحانیت سے زیادہ۔ رسالت مآب کو دنیا میں نظر آنا چاہیے پھر تو یہ، اگر اللہ تعالیٰ قابل رؤیت ہے تو حضرت ابراہیم کو نظر آنا چاہیے، حضرت محمد کو نظر آنا چاہیے۔ یہ ایک جسارت تھی اللہ تعالیٰ کو علانیت دکھانے کا مطالبہ، ایک جسارت تھی، اور ان کے اوپر صاعقہ گرا اور سب کو مار دیا، ختم کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے۔ یہ کیا مطالبہ تھا ان کا؟ یا ارنا اللہ جہرتاً۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ ایک آیت ہے، اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قائل ہونا اسی طرح ہے، اولاد کا قائل ہونا اور یا رؤیت کا قائل ہونا بھی ایک بات ایک جیسی۔ رؤیت کا قائل ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کو جسم میں محدودیت میں آنا چاہیے۔ یہ بھی ایک جسارت ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم لوگوں نے بہت بڑی بےہودہ بات کی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے۔ کس بات سے؟ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس بات سے؟ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس بات سے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ یہ آسمان اور زمین کے لیے یہ بات قابل تحمل نہیں ہے، اللہ کے لیے اولاد ہونے والی بات شان الہی میں گستاخی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں ائمہ علیہم السلام نے جو ارشادات فرمائے نہج البلاغہ میں،
اس میں بہت ہے معرفت رب، توحید کی صحیح معرفت کے لیے یہ بہت دروس موجود۔ ہم لوگ توحید خالص کے قائل ہیں، جس توحید کے ہم لوگ قائل ہیں، ہم کو فخر ہے اس بات پر، ہم کسی کو معطوف نہیں کرتے، کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم جو توحید کا تصور پیش کرتے ہیں ہم اس پر ہم کو فخر ہے۔ اگر ہماری طرح کسی اور مکتب میں بھی یہی تصور ہے تو ہم اس کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم کو اس میں بھی بڑی خوشی ہوگی، زبردست خوشی ہوگی۔ کیا امتیاز ہے آپ کے تصور توحید کا؟ امتیاز کیا ہے؟ ہمارے تصور توحید کے امتیاز میں دو باتیں میں عرض کروں گا آج۔ دو امتیاز ہم کو حاصل ہے۔ ایک امتیاز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے قائل نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ آخرت میں ہم اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، زندگی ملے گی اور روحانیت زبردست ہوگی، درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی رؤیت کی محدودیت میں لے آنا، ہم اس کو اللہ کی شان میں جسارت سمجھتے ہیں، قیامت کے دن بھی کیوں نہ ہو۔ جی ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے تصور توحید میں اللہ تعالیٰ کو قابل رؤیت سمجھنا اہانت ہے اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے تصور توحید میں اس سے بہت بالا ہے کہ وہ رؤیت میں آ جائے، حاسہ بصر میں آ جائے، اور کسی کی دید کی محدودیت میں آ جائے۔ دنیا ہو قیامت ہو، فرق نہیں کرتا۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ثبوتیہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات کے ساتھ متصف کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم ہمارے توحید کا جو تصور ہے، اس میں کسی قسم کی دھوئیت کا تصور نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ ہم نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے اللہ حی بحیات عالم بعلم، نہیں کہتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ علم کی صفت متصف ہے، اللہ کو علم حاصل ہے نہیں کہتے۔ علم اور اللہ دو چیزیں، صفت موصوف دو چیزیں، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدت کے منافی سمجھتے ہیں۔ اللہ حی، حیات اور اللہ دو چیزیں، اللہ کو حیات حاصل ہے نہیں کہتے، یا اللہ کی وحدانیت کے منافی ہے۔ یہ ذات ہے، ذات اور صفت دو نہیں ہے، صفت عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، صفت اللہ تعالیٰ کے اوصاف عین ذات ہے، یہ صرف اس بات کے ہم لوگ قائل ہیں۔ صفات عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ مثلا چار جفت ہے، پہلے چار وجود میں آتا ہے، بعد میں اس کو جفت ملتا ہے۔ یا چار جب وجود میں آتا ہے تو جفت کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ جفت چار کے ذات کے ساتھ زائد نہیں ہے، جفت وجود میں آتا ہے، جو چار وجود میں آتا ہے جفت کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ چار پہلے وجود میں آیا بعد میں اس کو جفت حاصل ہو گیا۔ یہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے، ہم اس اللہ کو مانتے جو بذات خود حی ہے، بذات خود عالم ہے، علم رکھتا ہے، نہیں کہ اس کو علم حاصل ہے۔ صفت کو زائد بر ذات نہیں سمجھتے، جبکہ ہمارے علاوہ جو مکاتب ہے وہ زائد بر ذات سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں۔ تصور توحید جو ہمارے پاس ہے اس پر ہم کو افتخار ہے، فخر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔